بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عرفان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل عرفان ہنجرا۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے قلعہ دراوڑ کی۔ آپ کو بتائیں گے کہ یہ قلعہ کہاں پہ واقع ہے اور وہ کیا چیز ہے جو اس قلعے کو باقی قلعوں سے منفرد اور خوبصورت بناتی ہے۔ اس قلعے کو کس موسم میں دیکھا جا سکتا ہے اور تھوڑی سی اس کی ابتدائی تاریخ کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ تو ناظرین، ویڈیو کی جانب جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ تو ناظرین، چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ جیسا کہ ناظرین ویڈیو کے شروع میں آپ کو بتایا گیا کہ آج ہم بات کریں گے قلعہ دراوڑ کی۔ تو ناظرین، یہ قلعہ چولستان یا روہی میں واقع ہے۔ یہ جنوبی پنجاب کا حصہ ہے۔ چولستان یا روہی یہ بہت بڑا صحرا ہے پاکستان میں۔ تو یہ قلعہ ناظرین بہاولپور شہر میں واقع ہے۔ بہاولپور شہر میں تو نہیں واقع، بہاولپور شہر سے جنوب والی طرف یہ تقریباً بہاولپور شہر سے تقریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، اور بہاولپور کی تحصیل احمد پور شرقیہ، وہاں سے یہ 50 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ ناظرین، یہ قلعہ تقریباً 1.5 کلومیٹر کے احاطے میں پھیلا ہوا ہے اور اس قلعے کی دیواریں بھی تقریباً اتنے ہی رقبے پر پھیلی ہوئی ہیں۔ ناظرین، یہاں پر آپ کو یہ بات بھی بتاتے چلیں کہ اس قلعے کا ابتدائی نام ڈیرہ راول تھا، بعد میں اسے ڈیرہ راوڑ کہا جانے لگا، جو کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بگڑتے بگڑتے دراوڑ بن گیا اور یوں موجودہ نام قلعہ دراوڑ لکھا اور پکارا جانے لگا۔ ناظرین، اس قلعے کا بیرونی ڈیزائن بہت ہی خوبصورت ہے، جو اس قلعے کو دنیا میں موجود باقی قلعوں سے بہت ہی منفرد حیثیت کے طور پہ منواتا ہے یا دکھاتا ہے۔ اس منفرد ڈیزائن کی خاصیت یہ ہے کہ اس قلعے کے چاروں جانب جو بھی بیرونی دیواریں ہیں وہ خوبصورت برج سے مزین ہیں۔ اس قلعے کو اگر آپ بیرونی طرف سے دیکھیں گے تو آپ کو بہت ہی دل فریب نظارہ ملے گا۔ ناظرین، اس قلعے کی دیواریں چاروں طرف سے تقریباً 40 عدد برجوں کے ساتھ بنی ہوئی ہیں۔ یہ برج بہت ہی دیدہ زیب اور دلکش نظارہ پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، بیرونی دیواروں کے یہ برج تقریباً 30 میٹر یا 100 فٹ کے قریب اونچے ہیں اور صحرائے چولستان کی چلچلاتی دھوپ میں یہ برج، یہ قلعہ دراوڑ میلوں دور سے اپنے ناظرین کو نظر آ جائے گا۔ ناظرین، اب بات کر لیتے ہیں کہ یہ قلعہ کس نے تعمیر کروایا۔ موجودہ قلعہ ناظرین ریاست بہاولپور کے نواب خاندان نے تعمیر کروایا، لیکن اس کی ابتدائی تاریخ بہت پرانی ہے۔ ابتدائی تاریخ کے مطابق اس قلعے کو ہندو حکمران رائے ججا بھٹی نے 9ویں صدی عیسوی میں پہلی بار تعمیر کروایا۔ اس کے بعد 18ویں صدی عیسوی میں بہاولپور کے نواب خاندان نے اس قلعے کو شہوترا قبیلے سے حاصل کیا۔ اس قلعے کی موجودہ تعمیر یا موجودہ ڈیزائن اس وقت کے عباسی حکمران نواب صادق محمد نے سن 1732 عیسوی میں کروائی۔ کہا جاتا ہے کہ ہر جمعرات کو اس قلعے کے نواب قلعے میں آتے اور کھلی کچہری منعقد کرتے، جس میں مختلف جرائم میں ملوث لوگوں کے کیسوں کا فیصلہ سنایا جاتا اور ان میں سے جو قصوروار پائے جاتے ان کو سزا سنا دی جاتی اور جو بے قصور یا بے گناہ ہوتے ان کو چھوڑ دیا جاتا۔ ناظرین، اس قلعے کے اندر ایک چھوٹی جیل واقع ہے، کچھ دفاتر واقع ہیں، پانی کا ایک ذخیرہ واقع ہے اور کچھ رہائشی کمرے بھی واقع ہیں۔ ناظرین، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس قلعے کے اندر بہت سی زیر زمین چھوٹی چھوٹی سرنگیں تھیں جو اس قلعے سے چولستان کے باقی قلعوں تک جاتی تھیں۔ یوں یہ قلعہ چولستان کے باقی قلعوں کے درمیان ایک رابطے کا سبب بھی تھا، یا جو
چولستان میں واقع دیگر چھوٹے چھوٹے قلعے ہیں، جن میں قلعہ مروٹ ہے، قلعہ میر گڑھ ہے، قلعہ جام گڑھ ہے، بجنوٹ فورٹ ہے۔ یہ سارے قلعے ناظرین چولستان میں واقع ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ قلعہ دراوڑ میں ایسی زیر زمین سرنگیں تھیں جو کہ چولستان کے باقی قلعوں تک جاتی تھیں۔ تاہم ناظرین اب ان سرنگوں کا راستہ بند ہو چکا ہے، تو اب تو یہاں سے خیر نہیں جایا جا سکتا ادھر۔ اب ناظرین آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ قلعہ آپ کس موسم میں دیکھ کر لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ تو جیسا کہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ یہ قلعہ چولستان میں واقع ہے۔ چولستان کا رقبہ ایک وسیع و ریز صحرا پر واقع ہے، تو اس وجہ سے یہاں پہ عموماً سال کے زیادہ تر مہینوں میں گرمی زیادہ رہتی ہے۔ ویسے تو ناظرین یہ قلعہ سارا سال سیاحوں کے لیے کھلا رہتا ہے، لیکن اگر آپ اس قلعے کی سیر کے لیے آنا چاہتے ہیں اور اس کی سیر سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بہترین وقت اکتوبر کے آخری ہفتے سے لے کر مارچ کے شروع تک ہے، کیونکہ اس دوران ان مہینوں کے دوران یہاں کا درجہ حرارت تقریباً کوئی 30 ڈگری سینٹی گریڈ کے لگ بھگ رہتا ہے دن کے وقت۔ رات کو چونکہ یہ ریت ہوتی ہے تو رات کو سردی کی شدت بڑھ جاتی ہے، ریت جلدی ٹھنڈی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر رات کو زیادہ ٹھنڈ ہو جاتی ہے۔ جبکہ ناظرین سال کے باقی مہینوں میں یہ قلعہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس وقت موسم شدید گرم ہوتا ہے، جیسے کہ مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر۔ ان 4، 5، 6 مہینوں میں یہاں کا موسم شدید گرم ہوتا ہے اور درجہ حرارت تقریباً 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے۔ ناظرین یہ قلعہ بیرونی دیواروں کی حد تک تو کافی حد تک اپنی شاید اصل شکل و صورت میں واقع ہے، لیکن اس کے اندر جو باقی عمارتیں، جیل اور دیگر چیزیں تھیں وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کافی حد تک اپنی شناخت کھو چکی ہیں۔ ناظرین یہاں پہ آخر پہ آپ کو مزید ایک بات اور بتاتے چلیں کہ حکومت پنجاب محکمہ سیاحت کے تعاون سے سیاحت کو فروغ دینے کے لیے ہر سال یہاں چولستان جیپ ریلی کا اہتمام کرتی ہے، اور سب سے منفرد بات اس جیپ ریلی کی یہ ہے کہ یہ قلعہ دراوڑ سے ہی شروع ہوتی ہے۔ اس جیپ ریلی کا سٹارٹنگ پوائنٹ قلعہ دراوڑ سے ہی شروع ہوتا ہے۔ یوں ایک خاصی تعداد میں سیاح اور جیپ ریلی کو شوقین اس قلعے کو دیکھنے سے بھی محظوظ ہوتے ہیں۔ ناظرین یہ جو چولستان جیپ ریلی ہے، اس کا کل ٹریک جو ہے وہ تقریباً 500 کلومیٹر کے فاصلے پر مشتمل ہے۔ یہ جیپ ریلی سن 2005 سے ہر سال فروری کے مہینے میں منعقد ہوتی چلی آ رہی ہے۔ اس ریلی میں ناظرین ملک بھر سے 100 کے قریب ڈرائیور شرکت کرتے ہیں۔ اس جیپ ریلی کا سارا ٹریک چولستان کے صحرا پر مشتمل ہے۔ خیر جیپ ریلی جو چولستان جیپ ریلی ہے یا ڈیزرٹ جیپ ریلی ہے، اس پہ بھی ایک علیحدہ سے ویڈیو بنائیں گے تاکہ آپ ناظرین کو مکمل معلومات دے سکیں۔ تو ایک بات اور بتاتے چلیں کہ اس سال جو سن 2021 میں چولستان جیپ ریلی ہوئی ہے، اس کے موجودہ چیمپئن صاحبزادہ سلطان ہیں، جو کہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے نسل سے ہیں۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اس صحرا میں ناظرین آج سے ہزاروں سال پہلے یہ ایک زرخیز علاقہ ہوا کرتا تھا، اور یہاں پہ دریائے ہاکڑا بہتا تھا جو اس علاقے کو سرسبز و شاداب کرتا تھا، لیکن بعد ازاں موسم کی بڑی تبدیلیاں آئیں جن کی وجہ سے یہ پورا علاقہ صحرا کا پیش خیمہ بن گیا، اور آج چاروں طرف حد نظر صحرا ہی صحرا ہے۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو برائے مہربانی اس کو لائک بھی کر دیجیے گا، کمنٹ بھی کر دیجیے گا اور شیئر بھی کر دیجیے گا۔ ایک نئی ویڈیو لے کے دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ محمد عرفان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔